الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الرعد آیت نمبر 18، 19 اور 20 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے قرآنی الفاظ کا ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت حضور فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر نور القرآن شریف میں جو باتیں ارشاد فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے حکم نہ مانا اگر ان کے لیے زمین کا سب کچھ ہو اور اتنا ہی اور بھی، اور وہ عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ فدیہ دیں، یہی لوگ ہیں جن کا حساب سخت ہوگا اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ کیا وہ شخص جو جانتا ہے جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اتارا گیا ہے وہ حق ہے، وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے؟ نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کیے گئے عہد پورے کرتے ہیں اور مضبوط وعدوں کو توڑتے نہیں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر نور القرآن میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ پچھلی آیے مبارکہ میں حق و باطل کی مثال دے کر سمجھایا گیا۔ اس آیے مقدسہ میں حق کو مان لینے اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں ارشاد ہے کہ حق کو ماننے والا کوئی ہو، کیسا ہو، کہیں کا ہو،
اس کے لیے رب قدوس کی طرف سے حسنہ ہے، خیر ہے، بہتری ہے، عزت ہے، جنت ہے۔ اہل حق کے لیے حسنہ ہے۔ انہی لوگوں کا کردار اسلام کے لیے بہتر اور مفید ہے۔ انہی لوگوں کے کردار سے باطل کا جھاگ برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی زندگی دنیا کے لیے نفع بخش ہے۔ جو لوگ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر زندگی گزاریں گے، آخرت میں ان کی یہ حالت ہوگی کہ اگر دنیا کی ساری دولت بھی انہیں مل جائے بلکہ اس سے بھی دگنی، اور وہ عذاب آخرت سے نجات کے لیے اسے دے کر بچنا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہو سکے گا، اور ان کی یہ پیشکش قبول نہ ہوگی۔ انہی لوگوں کا حساب برا ہے، انہی کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ ایک اور ارشاد سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل ایک دوسرے کے مثل نہیں ہو سکے۔ اے محبوب، جس شخص نے یہ جان لیا کہ قرآن مقدس جو آپ پر نازل ہوا ہے وہ رب قدوس کی طرف سے ہے، اور وہ ہر حال میں سچا ہے، حق ہے، مضبوط ہے، کیا ایسی فکر سمجھ والا بندہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو عقل و فکر سے دور ہو، اندھا ہو؟ ایسی واضح اور حسین مثالوں سے سبق تو وہی حاصل کر سکے گا جو رب سے کیے گئے وعدہ کو توڑتا نہیں اور پختہ وعدوں پر قائم رہتا ہے۔ اس ایفائے عہد میں میثاق اللہ سے کیا گیا وعدہ بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے وعدے بھی ہیں۔ عام انسانوں سے کیے گئے وعدوں کا پورا کرنا بھی شامل ہے۔ عہد پورا کرنے سے مراد اسلام میں عائد کی گئی تمام ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ جب بندہ رب قدوس کی ربوبیت میں آ جاتا ہے، اس کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو گویا اپنے کو اس سے کیے گئے عہد و پیمان سے باندھ لیتا ہے اور تعزیز نبھاتا ہے۔ وعدوں کو پورا کرنا اسلام کا ایک اہم ضابطہ ہے۔ اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ انسانیت کی زبردست رہنمائی کرتا ہے۔ وعدوں کے پورا کرنے میں سب سے پہلا وعدہ وہ عہد ربوبیت ہے جو ازل میں تمام روحوں سے لیا گیا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے بیک زبان کہا بلا، ہاں تو رب ہے۔ ایسے ہی تمام احکام الہیہ کی اطاعت، فرائض کی پابندی، ناجائز چیزوں سے پرہیز اس حکم میں شامل ہیں۔ آیہ کریمہ میں جنہیں اولو الالباب عقل مند کہا گیا، ان کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ وعدے پورے کرتے ہیں، توڑتے نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔